کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک بھیجا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک مفروضہ سناتا ہوں، اس سے اخذ ہونے والا نتیجہ اسی پر ہمارا آج کا انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا، چلی اس کا نام تھا، اور بس اس کا ایک ہی کام تھا کہ وہ 4 بندوں کو دیکھنا ہے اس نے اور شیخی مارنی ہے۔ بڑی شیخیاں مارتا تھا، اچھا کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، بس وہ لوگوں کے سامنے بیٹھتا اور جو اپنے کارنامے کیے ہیں نہیں کیے، سچے جھوٹے سب وہ دعوے کرنا شروع کر دیتا، بڑی بڑی باتیں ہانکنا شروع کر دیتا۔ لوگ اس کے ان باتوں سے بڑا تنگ تھے۔ ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا شیخ چلی، اچھا لوگ اس کو شیخیاں اتنی مارتا تھا کہ شیخ چلی کہنے لگ پڑے۔ ایک دن ایک نے کہا آ کر کہ ایسا ہے کہ تمہاری زندگی بس 1 ہفتہ ہے، 1 ہفتے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اب وہ اس نے دل پہ لے لی، اچھا ایسا بھی ہوگا۔ اب اس نے تیاری شروع کی، فوراً قبر کھدوا دی، قبر میں ہر روز آتا اور آ کر لیٹ جاتا، انتظار کرتا۔ 6 دن گزر گئے، کہتا ہے بس لگتا ہے آج آخری دن ہے۔ 7واں دن آیا اور کہا کہ بس اب تو جو اس نے کہا تھا کہ آخری دن ہے تو آج آخری دن ہے۔ اب لیٹا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ بس میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس قبر میں لیٹا ہوا ہے اور ایک بندے نے آواز لگائی اور لگا کر کہا کہ اگر کوئی میری یہ انڈوں کی ٹوکری جو ہے یہ منزل تک پہنچا دے تو میں اسے 1 اشرفی دوں گا۔ یہ سن کر 1 اشرفی کا وہ چھلانگ مارتا ہے اور قبر سے باہر نکلتا ہے اور فوراً جاتا ہے، کہتا ہے جی میں کروں گا، لے کر جاؤں گا، یہ سامان تمہارا میں پہنچا دوں گا۔ کہا کہ دیکھنا احتیاط سے لے کر جانا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بڑی احتیاط سے لے کر جاؤں گا، میں بڑا کام کرتا ہوں۔ اس نے پھر شیخیاں مارنا شروع کر دی۔ بہرحال اب اس نے ٹوکرا سر پر اٹھایا ہوا ہے اور لے کر چل رہا ہے۔ لے کر چلتے چلتے اب اس کے ذہن میں نا خیالات آ رہے ہیں، روح اس کی بہکنا شروع ہو گئی۔ اب اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہ جیسے میں اپنی منزل تک پہنچوں گا، یہ ٹوکری رکھوں گا، مجھے 1 اشرفی ملے گی۔ اب اس 1 اشرفی سے میں مرغی خریدوں گا اور وہ پھر مرغی انڈا دے گی، میں انڈے جمع کروں گا، پھر یہاں تک کہ بچے نکالوں گا، زیادہ مرغیاں ہو جائیں گی، پھر میں ان ساری مرغیوں کو سیل کروں گا، پھر میں بکریاں لے لوں گا، پھر بکریاں جیسے بڑھیں گی تو پھر میں گائے لے لوں گا، گائے لوں گا تو پھر ان کے جب بچے ہوں گے پھر میں دودھ دوں گا، پھر دودھ بیچوں گا۔ جب میرے بچے ہوں گے اور میرے بچے بھی آ کر مجھ سے کہیں گے بابا ہمیں دودھ پینا ہے، تو میں ان کو یوں کہوں گا، ٹوکر اس نے اٹھایا ہوا، میں کہوں گا یہ دودھ پی لو، اور جیسے اس نے کہا یہ دودھ پی لو، خیالات کی دنیا میں تھا تو وہ ٹوکرا سر سے گرتا ہے اور سارے انڈے جتنے بھی تھے وہ ٹوٹ گئے۔ اب وہ جو مالک تھا وہ تو دھائیاں دے رونے لگ پڑا، آہو بکا کرنے لگ پڑا، میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اب یہ بھی رونے لگ پڑا، کہا ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے۔ اب لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی کیا ہوا؟ اب لوگوں نے اسے تھوڑا جھنجھوڑا، کہا بھائی تمہارے تو بچے ہی نہیں ہیں، تم کن بچوں کی بات کر رہے ہو، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو خیالات میں تھا اور خیالات میں میرے بچے بھی ہو گئے اور میں تو ان کو دودھ پلا رہا تھا۔ اور پھر والدہ اس کی آتی ہے اور آ کر ہرجانہ بھرتی ہے، جو بھی جرمانہ ہوا یا یوں جو نقصان ہوا اس کا نقصان بھر کر اپنے بچے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ یہ بہت سارے افراد کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ بس میں ادھر سے کہیں جا رہا ہوں، سامنے ایک بڑا امیر آدمی آئے، اس کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو جائے اور پھر وہ مجھے لے کر جائے اور پھر میں سیٹ ہو جاؤں، پھر وہ مجھے اپنی مال و متاع سارا میرے نام کر دے۔ اس طرح کے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ خیالات کی دنیا۔ بہت سارے افراد
یوں کہیں کہ ایک نوجوانوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خیالات کی دنیا میں رہتا ہے، بس میں یوں کروں گا اور میں پاس ہو جاؤں گا اور ڈگری لے لوں گا اور میں بڑی پوسٹ پر فائز ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، خیالات کی دنیا سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ دنیا اور بھی بہت کچھ ہے، دنیا محنت مانگتی ہے، کام مانگتی ہے۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی اس دنیا میں رہ کر بہت کچھ بنانا ہے۔ خیالات کی دنیا سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا خیالات کی دنیا انشاءاللہ۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، پھر انشاءاللہ تلاوت کے بعد ہم مبلغین کو منچ پر دعوت دیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ مرحبا مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الف لام میم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے نصرانی وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان فرمایا اور نصارہ کے اس عقیدے کا رد فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہاں رد کیا گیا ان کا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیات نازل ہوئیں۔ آگے حی اور قیوم کا معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک کی 2 صفات حی اور قیوم ان کو بیان کیا۔ اللہ پاک کی صفات میں حی دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن ہی نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ یہاں جو 2 صفات بیان ہوئی ہیں ان کا وظیفہ بھی سن لیتے ہیں۔ اکثر گھروں میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، کیا کیا جائے؟ یا حیو یا حیو یا حیو، جو کوئی بیمار ہو اس پر 1000 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر یا حیو یہ پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ صحت پائے گا۔ اور یا قیوم صبح کے وقت جو کوئی کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ لوگ اس کو دوست رکھیں گے، یعنی لوگ اس سے دوستی کریں گے، محبت کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں آج جو پیاری پیاری شخصیات ہوں گی وہ کون سی شخصیات ہیں؟ سب سے پہلے وقار بھائی کو دعوت دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ وقار بھائی سے ہم کلام سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں وقار بھائی کو۔ جی آیا نوں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں وقار بھائی؟ ٹھیک ہے. مرحبا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا. تشریف رکھیے. انشاءاللہ عدنان چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں؟ بھیا کا انشاءاللہ. خالد امیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی انشاءاللہ. اکثر و بیشتر عاشقان رسول میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ خالد بھائی کب آئیں گے. لیجیے زیارت کریں خالد بھائی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مرحبا الحمدللہ رب العالمین. تشریف. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں. جی وقار بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالزار پھرتے سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ پر قدسی، ارے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی ہم نیازی ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں کس گلی کا کوئی آ جائے تو طلب سے بھی سوا دے، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں کیوں تاجداروں دیکھی، کیوں تاجداروں دیکھی، کبھی خواب میں وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایاں نے در کی ہے، منگتا تو ہے منگتا شاہ
گلی کا گدا ہوں میں، جس میں کیونکہ تخت سکندری پر، تخت سکندری پر ارے وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے، جن کا تیری گلی میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کیونکہ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا، میرے مدنی آقا نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے مدنی آقا نے داتا فرید اور خواجہ بنایا، میرے مدنی آقا نے خود تو ٹھہرے ختم رسول میرے غوث پیا جیلانی، ولیوں کا سلطان بنایا، میرے مدنی آقا نے، میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے، جان ہے جان کیا نظر آئے، ارے جان ہے جان کیا نظر آئے، ارے کیوں عدو گرتے غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرتے غار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، ارے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں، ارے پھول کیا دیکھوں میری دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت
طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے بھول جنت کے بس چکے ہیں مدینے کے، خار آنکھوں میں بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، ارے لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، کہ لاکھوں گرتے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرتے مزار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ارے پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی پوچھے تیری بات رضا، کوئی پوچھے تیری بات رضا، ارے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے نظر پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے وقار بھائی، کیا پیارا کلام آپ نے ماشاءاللہ لیا، کلام اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ پیارا کلام کہ جب سیدی اعلیٰ حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دیدار کا استغاثہ اور جاگتی آنکھ سے دیدار کا استغاثہ کیا، تب یہ لکھا۔ اور پھر اس کلام کے بعد جو کرم نوازیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں،
سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر، پھر وہ کتابوں میں لکھا ہے سبحان اللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ عدنان بھائی یہاں ایک شعر تھا، میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، مجھے بڑا لطف آ رہا تھا کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم کی ہجرت کا جو واقعہ ہے اور غار ثور میں جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنے تخیل میں بیان فرمایا ہے کہ جب کفار اور مشرکین نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے غار کے قریب آ گئے، اب نبی کریم علیہ السلام غار میں جلوگر ہیں، تشریف فرما ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، لیکن یہ کفار و مشرکین دیکھ نہیں پا رہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اس کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو جان ہے، اور جان جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی، جیسے ہماری اپنی جان ہے، ہم اپنے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جسے جان کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جان آ گئی یا جان نکل گئی، وہ کیفیت اور وہ چیز جو ہے اس کو دیکھ نہیں پاتے ہم۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام گویا کہ جو دنیا ہے اس کی جان ہے، اور جو جان ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، تو یہ جو عدو ہیں، دشمن ہیں، وہ غار کے گرد چکر لگا رہے ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام جان ہے اس لیے جان انہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کلام اعلیٰ حضرت کا کمال کا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربت پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے، آپ کے علم کے فیضان سے، آپ کے عشق رسول کے فیضان سے اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا خیالات کی دنیا۔ ایک تو خیالات، جیسے میں نے شروع انٹرو میں ایک واقعہ آپ کو شیخ چلی کا سنایا تھا، ایک تو خیالات یہ ہیں، اور ایک کتنے پیارے خیالات ہیں کہ جن خیالات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تصور، حضور کے ابرو کا تصور، حضور کے گالوں کا تصور، حضور کے پسینے کا تصور، حضور کی زلفوں کا تصور، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں کہیں کہ یاد ہے۔ ایک تو یہ کتنے پیارے خیالات ہیں، سبحان اللہ۔ ان خیالات کی تو یوں کہیں کہ تعریف ہے، اور وہ خیالات کہ جو انسان کو سستی، کاہلی کی طرف لے کر جائیں اور یوں کہیں کہ نکھٹو بنا دیں، ان خیالات کی تو بہرحال مذمت ہی کی جائے گی۔ ہم نے خیالات کی، ایسے خیالات کی دنیا سے باہر نکلنا ہے اور عملی طور پر کچھ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تاکہ دنیا کے اس دنیا کے اندر رہ کر ہم خوشگوار زندگی اور پرسکون زندگی گزار سکیں، اور دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عدنان بھائی، کچھ لوگ تو بس دنیا میں نا خیالات کی دنیا میں ہی قید ہیں، اور جبکہ اسلام کو پڑھیں نا، اسلام ہمیں حقیقت کی دنیا کی طرف لے کر آتا ہے، محنت کی ترغیب دلاتا ہے۔ آپ ایسے افراد کو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، کہا ہی جاتا ہے، عربی زبان کا مقولہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اگر بندے کا ذہن اور اس کا جو اس کی سوچ اور فکر ہے وہ پاکیزہ ہو تو اس کو خیالات بھی پاکیزہ آیا کرتے ہیں، اور پاکیزہ خیالات پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا پیار ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت، رفعت، ان سے محبت اور ان کی جو اطاعت و فرمانبرداری نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ ہے، اگر ذہن کے اندر وہی بسا ہوگا تو پھر ویسے ہی خیالات آئیں گے، اور ایسے خیالات پر کوئی آدمی کوئی کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں کرتا۔ جیسے کوئی آدمی ہے مدینہ طیبہ، ایک وہ شخص ہے جس نے دیکھا ہے، اس کے خیالات میں بس گیا ہے، اس نے اس انداز میں دیکھا ہے، اب اس کو وہی خیالات آتے ہیں۔ اچھا، پھر
اگر جس نے نہیں دیکھا جی اس کو بھی ایک یہ ہے وہ بار بار پڑھتا ہے، تذکرہ سنتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جو ذکر مدینہ کرنے والے ہیں تو اس کے خیالات کے اندر بھی پھر وہ چیز بس جاتی ہے. آدمی جو چیز جتنی سنتا ہے اتنی اس کے دل و دماغ میں وہ سرایت کر جاتی ہے. صحیح. کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھوکے آدمی سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2 کیا ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا 4 روٹیاں. تو جب آدمی کے دماغ میں دل پر بھوک کا غلبہ ہو تو پھر اسے ہر چیز نہ روٹی ہی نظر آتی ہے، 2 اور 2 4 روٹیاں ہی کہے گا وہ. تو بعض اوقات موسم اور وقت جو ہے نا جی یہ بھی خیالات پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں. اچھا جیسے مثال کے طور پر سال کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے نا جی تو مختلف لوگوں کے خیالات مختلف ہوتے ہیں. جیسے وہ لوگ جو ملازمت پیشہ ہوتے ہیں تو جب سال کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو ان کے بونس آئے گا دماغ میں بھائی. کیا آ رہا ہوتا ہے؟ اس وقت جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ سال کا اختتام ہو رہا ہے اور اب میری سیلری میں اضافہ ہوگا، اتنے % ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ اسی دنیا میں مگن رہتا ہے. صحیح. پھر ایک خیالات اور بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہ جو پچھلے سال میں اپنی کارکردگی ہوتی ہے نا جی وہ بھی اس کے ذہن میں ساری کی ساری عود کر کے آ جاتی ہے کہ یار وہ ادھر بھی چھٹیاں کی تھی، فلاں وقت بھی یہ کر لیا تھا. اب کچھ پچھتاوا بھی ہو رہا ہوتا ہے خیالات کے ساتھ ساتھ، یار وہ اس کا اتنے % ہو گیا اور میں تو پیچھے رہ گیا، اچھا آئندہ یہ کروں گا. آئندہ کا پھر عزم کرے گا، آئندہ یہ کروں گا، جی آئندہ میں جو ہے وہ اتنے % تک اپنا اضافہ کروں گا، اتنا میرا بونس بن جائے گا. یہ خیالات بھی وقت کے ساتھ ساتھ سال کے اختتام پر یا مثال کے طور جب اس طرح کا کوئی سیزن آئے تو اس کے اندر اس طرح کے خیالات آتے ہیں. جی اسی طرح جو اسکول اور کالج لائف کے جو بچے ہوتے ہیں نوجوان، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب سردیوں کا موسم آ رہا ہوتا ہے، دسمبر شروع ہوتا ہے تو چھٹیاں آئیں گی، اچھا اب کیا کرنا ہے، تو وہ اس خیال میں مگن رہتے ہیں کیا کرنا ہے. یہ انسانی فطرت ہے جی کہ انسان مختلف طرح کی چیزیں سوچتا رہتا ہے. جو اس کی جو گیدرنگ ہے، جو اس کی صحبت ہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو دینی ماحول کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی فرصت کے ایام کے خیالات انہیں بھی آتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اسی طرح بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی وہ اپنا کچھ بتا رہے تھے کہ جی مجھے کچھ جو ہے نا وہ اس طرح گھر والوں کے پاس کچھ رقم جمع ہو گئی ہے تو ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم مدینہ شریف حاضری دے کے آئے، ذہن بنا رہے ہیں. تو یوں آدمی مختلف طرح کی چیزیں سوچتا ہے، خیالات آتے ہیں، اور یہی خیالات آگے چل کر وہ جو خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں، شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں. خیالات ہی انسان کو حقیقت کی دنیا تک لے کر جاتے ہیں. یہ بندے کی اپنی جو ہے وہ اس پر طبیعت پر بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ شیخ چلی کی طرح اسی کے اندر خوش ہوتے ہیں، خواب دیکھ لیا، محل بنا لیا، خیالی پلاؤ پکا لیا، کھا لیا، پیٹ بھر گیا اور بس اسی پر اختتام ہے. جہاں بیٹھے تھے وہیں بعض لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ بعض موٹیویشنل اسپیکر یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو یوں لگے گا کہ ایک لمحے کے لیے آپ کو زمین سے اٹھا کر اس نے 7 آسمانوں پر لے گیا ہے. بس اب آپ تیر رہے ہیں اس کے اندر، خلا کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی گفتگو ختم ہوتی ہے تو آپ وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. اب اگلا جو کام ہے وہ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ یہ جو خلا کے اندر سیر کر کے آ گئے ہیں اسی پر خوش ہیں یا خود آپ نے کچھ کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے. خیالات کے لیے پاکیزہ خیالات ہوں، گناہ والے خیالات برے، ان سے تو ویسے اس تو خیال کی بھی اجازت نہیں، یعنی خیال بھی نہیں لانا چاہیے، تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ چیزیں جو بندے کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہیں. لیکن یہاں پر جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا، ایک تو یہ والے خیالات ہیں جو انسان کی سوچ بنتی ہے. میں عرض کرنا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ افراد کہ جو شیخ چلی والے افراد ہیں، جو بالکل کوئی کام نہیں کر رہے، محنت نہیں کر رہے، کسی طرف بھی نہیں آ رہے، بس وہ خیالات کی دنیا میں. جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ بس ان کا ایک ذہن ہوتا ہے، ایک بڑا امیر کمیر آدمی ہو، میں اس کی گاڑی کے سامنے آ جاؤں، بس ایک ٹکر لگنے والی ہو اور وہ مجھے اٹھا لے، ہلکی سی ٹکر لگے اور پھر وہ مجھے گود لے لے اور پھر اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دے، بس میں راتوں رات امیر ہو جاؤں. اور پھر جب صبح اٹھتا ہے تو چل بھائی اسکول چل. اللہ شاہ صاحب دیکھیں،
یہ جو میں نے ابتدائی گفتگو کی یہ تو تھی کہ مطلق جو خیالات ہیں پاکیزہ خیالات اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے خیالات کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ جو بعض خیالات جیسے مدینہ طیبہ، خیال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ وہ خیالات ہیں جن سے باہر آنے کو جی نہیں چاہتا، بندہ اسی خیال میں رہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا بھی انداز رہا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کوئی معاملہ ہوا کرتا تھا وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے اسی انداز میں، اور پھر اس کو آگے بیان بھی کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ انداز ہے، اور یہ بڑا ہی محمود اور پسندیدہ انداز ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر بعض جو بزرگان دین ہیں ان کا ذکر اللہ کی طرف خیال اس قدر کثرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا کہ بعض جگہوں پر انہیں بڑی مشکل سے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ نیکیوں کی عادت ہے، ذکر اللہ کی عادت ہے۔ وہ لوگ رہے وہ لوگ کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے راتوں رات امیر ہونا ہے، وہ خیالات کے محل تعمیر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ میں تو جی اب بس میں باہر نکلوں گا اور لوگ مجھے کہیں گے جناب ہم تو آپ ہی کے منتظر ہیں، آئیے تشریف لائیے، یہ کوٹھی آپ کے لیے ہے، یہ قلعہ آپ کے لیے ہے، یہ سیٹ آپ کے لیے ہے، تو بس آپ بیٹھیے اور یہاں بادشاہ سلامت بن جائیے۔ بعض لوگ جو اس طرح کے خیالات میں زندگی گزارتے ہیں وہ بیچارے خود معاشرے پر بھی بوجھ ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں پر بھی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اس طرح کے افراد انہیں جو ہے وہ کام چور افراد کہا جا سکتا ہے، جو محنت مشقت سے جی چراتے ہیں اور جو حقیقت کی دنیا ہے اس سے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے اگر وہ خواب سے بیدار بھی ہو جائیں نا تو وہ جو نقصان ہو چکا خواب کے اندر، وہ محل گر گیا ہے، تو وہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پھر وہیں پہنچ جاؤں تو مجھے جو ہے ادھر ہی پہنچا دیا جائے۔ وہ پھر پہنچ بھی جائے تو بالآخر اس نے اس دنیا سے باہر آنا ہے۔ اگر آپ اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں دنیا وہی ہے جو حقیقت کی دنیا ہے، خواب و خیال کی دنیا خواب و خیال ہی ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے جہد مسلسل محنت مشقت، اور جو چیزیں آپ دیکھیں اگر ظاہری دنیاوی مثال دیکھ لیجئے، یہ جو کھانے کا ایک لقمہ ہے نا جو آپ اٹھا کے اپنے منہ کے اندر لے کر جاتے ہیں، یہ کتنے پروسیس کے بعد، کتنی مشقت کے بعد وہ دانے تیار ہو کر کھیت کھلیان اور کسان اور اس کا ہل چلانا، کھاد، اور اس کے بعد پھر وہ پسنے کے بعد پھر کہیں جا کر توے پر آگ کی جو اس کو سینک لگی ہے، اس کے بعد وہ آپ تک پہنچا ہے کہ آپ اس کو کھا سکیں ایک لقمہ۔ یہ سارے کے سارے پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا اگر آپ کچھ چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ جو ہے دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، یہی ہے کہ اگر کچھ چاہتے ہیں نا تو پھر محنت کی طرف آنا پڑے گا، بالکل کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود کو بدلنے کے لیے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، ایسا ہے یا پھر ہم وہ خیالات ہی ہمیں بدل دیں گے؟ اپنے آپ کو بدل لیں، ورنہ خیالات تو آپ کو ایسا بدلیں گے کہ آپ پھر بدلنے کا سوچ بھی نہیں سکیں۔ اچھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمیں جو اصل میں درس ہے وہ یہ ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ مردوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں بہتر اور بہترین نتائج عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ساری دنیا ہی ہدایت پر ہوتی، کوئی رسول بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، رسولوں کے بھیجے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالی سب کو ایمان عطا فرماتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا، باوجود یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے منتخب افراد ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ بھی ایک کوشش کو رکھا گیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی کوشش فرمائی۔ جو مشغلہ یا جو کام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی اپنے پسندیدہ افراد کو منتخب فرما کر کام پر لگایا ہے، کوشش پر لگایا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں تو پھر آگے سلسلہ چلتا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ سب کچھ مجھے بیٹھے بٹھائے مل جائے تو یہ بس سوچ ہی ہو سکتی ہے اور شاید پوری بھی نہ ہو پائے، لیکن قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى،
انسان کو وہ ملنا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. اس کی تفسیر آخرت کے اعتبار سے بھی بیان کی گئی ہے کہ بندہ دنیا میں جو کوشش کرتا ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کی کوشش کے مطابق اس کو نتیجہ، صلہ، انجام یا ثواب عطا فرماتا ہے. اور دوسرا اس کے حوالے سے یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ انسان دنیا میں بھی جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. بغیر کوشش کے یہ سمجھے کہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں یہ ناممکن ہے. قرآن مجید میں سورہ رعد میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. جب وہ خود کوشش کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی کوشش کا بہترین انجام بھی دکھاتا ہے اور اس کا بہترین انعام بھی عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے ذرا اس آیت کی تفسیر میں صراط الجنان میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو نعمت عطا فرمائی اور اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. اللہ کریم نے اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلا جب تک انہوں نے اپنے اعمال کو نہیں بدل دیا. انہوں نے اپنے اچھے اعمال کو بروں میں بدل دیا تو پھر وہ نعمت زحمت سے تبدیل ہو گئی. وہ ان کے لیے کام جو ہے وہ مشکل والے ہو گئے. قرآن مجید میں کئی واقعات اس طرح کے بیان کیے گئے کہ لوگ تھے وہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. اللہ کریم نے ان کو اچھے باغات عطا فرمائے تھے، اچھی جگہ عطا فرمائی تھی، اچھا مسکن عطا فرمایا تھا اور پاکیزہ ہوائیں اور پاکیزہ فضائیں عطا فرمائی تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو وہ جتنی پاکیزگی تھی وہ سب کے سب ختم ہوتی چلی گئی. سورہ سبا میں اس کا ایک مستقل اور طویل مضمون موجود ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں بھی اس طرح کے افراد کا بیان فرمایا ہے جس میں ارشاد ہوا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. باغ والوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کی آزمائش کیسے ہوئی. ان کا جو والد تھا تفسیر میں یہ واقعہ لکھا کہ وہ بڑا سخی تھا، نیک بخت تھا اور جب وہ اپنے فصل کو کاٹنے کے لیے اپنے باغوں سے پھلوں کو توڑنے کے لیے جاتا تو ساتھ میں صدائیں لگاتا ہوا جاتا کہ جو مسکین محتاج ہیں، جو فقراء ہیں وہ آ جائیں، ہم باغ میں فصل توڑ رہے ہیں اور پھل باغ سے لینے کا وقت آ گیا ہے. تو جو اس کے باغ سے گزرتا اپنے جو بھی تھال ہوتے، جو بھی تھیلے ہوتے، جو بھی پھل وغیرہ جمع کرنے کا سامان ہوتا وہ لے کر جا رہا ہوتا. جو خود اس میں گر جائے وہ کہتا تھا وہ تم لے جاؤ. جو ہاتھ سے توڑ کر لے جانا چاہو وہ بھی لے جاؤ. جو بیٹھ کر کھانا چاہو وہ مطلب مختلف پیکیجز اس نے اپنی نیکیوں کے دے رکھے تھے. باغ ہمارا ہے لیکن فقراء آئیں تو جو چاہیں کھائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کے کاموں میں برکت دیتا تھا اور دن رات اس کے باغ میں گویا ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، فصل اور پھل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. لیکن اس کا انتقال ہو گیا. اب معاملہ آیا اس کے بچوں پر. وراثت میں جب ان کو باغ مل گیا، اس واقعے کو مکمل کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے چند معروضات. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بٹھائے سب کچھ کریں، محنت نہ کرنی پڑے، دماغ نہ چلانا پڑے. وہ جس طرح آپ ایک ہنٹ دے رہے تھے کہ بس ایک ایسی ٹکر لگتے لگتے بچ جائیں لیکن دولت مند ہو جائیں. تو ہوتا کیا ہے بھائی، بیٹھ کر کھانے سے نا خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں. اگر بندے کو وہ باقی رکھنے ہیں تو اس کے بڑھانے کے لیے آگے وہ گروتھ کرے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی، محنت بہر صورت کرنی ہے. بادشاہ صرف وہ نہیں. اچھا، ہم بادشاہ کا جو ایک روپ سوچتے ہیں یا کہانیوں میں بیان کیا جاتا ہے تخت پر بیٹھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور خدام اس کو پنکھا کر رہے ہیں، پوشاک پہنی ہوئی ہے اس نے اور اعلیٰ ترین انداز میں وہ بیٹھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں یہی زندگی ہے. لیکن بادشاہ جو مقدمے سن رہا ہے نا وہ بھی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. بادشاہ کی جو فوجیں سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں وہ بھی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے. بادشاہ کے جو لوگ اس کے پاس فریادیں لا رہے ہیں اور لوگوں کی شکایتیں لا رہے ہیں وہ سننا بھی اس کا ایک حصہ ہے. لوگوں میں عدل و انصاف کو مطلب بیسیوں کام ہیں اس کے. لیکن جب ہم تصور باندھ رہے ہیں خیالات کی زندگی کے اعتبار سے بادشاہ کا تو ہمیں صرف وہ ایک تصور آتا ہے جس میں خدام اس کو پنکھے ہی ہلا رہے ہیں. تو ساری زندگی اگر بادشاہ بھی صرف پنکھوں کی ہوا ہی کھاتا رہے تو پھر اس نے
اپنی سلطنت کو بہت جلد کھو دینا ہے، کیونکہ سلطنتوں کے معاملات ایسے نہیں چلتے. آپ دیکھیے اللہ کریم نے کائنات بنائی ہے اور کائنات میں اس نے نظام رکھا ہے، روحانی نظام بھی ہے اور یہ نظام بھی ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. جی اللہ کریم نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ایسی مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس کے اوپر کاموں کو انجام دینے کی ذمہ داری عائد فرمائی. وہ اپنی تدبیر کے ساتھ کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی زندگی کو فراوانی کے ساتھ رکھتا ہے. معاملہ سارا انسان کی کوشش میں ہے. تو وہ جو لوگ تھے جو اصحاب الجنہ باغ والوں کا میں واقعہ بیان کر رہا تھا، وہاں کیا ہوا، والد صاحب کا انداز یہ تھا کہ وہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن صدقہ و خیرات سے پہلے ان کی ایک اپنے باغ کو ہرا بھرا رکھنے کی یہ کوشش بھی موجود ہے. لیکن جن کو وراثت میں ملا ان کی تو ہنگ لگی نہ پھٹکری اور چوکھا رنگ انہیں ویسے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. تو اب وہ کیا کرے جناب، اب وہ کہتے کہ یار ابو تھے، حالانکہ ابو کی کفالت میں وہ لوگ موجود تھے، ابو اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی پال رہے تھے. لیکن جب ابو چلے گئے دنیا سے، والد ان کے دنیا سے چلے گئے، اور اب جب وہ آئے نا تو کہنے لگے کہ یار ہمارا اہل و عیال زیادہ ہے، پورا نہیں ہوگا اگر فقیروں کو اس طرح بانٹتے رہیں. اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابو جی جاتے تھے صبح کے وقت فقیروں کو آواز لگاتے ہوئے کہ وہ بھی سب آ جائے، ہم رات کو منہ اندھیرے جائیں گے، ہمیں باغ میں جاتا ہوا کوئی دیکھ نہ سکے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، باغ میں گئے اور ایسے گئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. چلتے 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 جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں ان کا باغ موجود تھا تو دیکھا وہ تو سارا جل چکا ہے. اللہ اکبر. جو فصل انہوں نے کاٹنی تھی وہ فصل تو پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے. اب بڑا پریشان ہوئے، اب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ شاید ہم کسی غلط باغ میں آ گئے. تو جو ان میں چھوٹا تھا اس نے کہا اصل میں ہم غلط باغ میں نہیں آئے، باغ یہ ہمارا ہی ہے، ہم غلط نیت سے نکل آئے. اللہ اکبر. ہم نے کام غلط کیا ہے. ہمارے کھیت کی، ہمارے باغ کی جو ہریالی کھیتی اور اس میں فصلوں کا سلسلہ تھا، پھلوں کا جو سلسلہ تھا، وہ اچھے عمل اور اچھی نیت کے ساتھ موجود. کیا بات ہے. جب ہم نے وہ اچھائی ختم کر دی، اپنے عمل کو، اچھے عمل کو اپنے آباء و اجداد کے اپنے برے عمل سے تبدیل کر دیا تو وہ اچھا نتیجہ جو ملتا تھا وہ بھی برے نتیجے میں. اللہ اکبر. اللہ. تو بیٹھے بیٹھے بھی کچھ نہیں ملے گا اور دوسروں کا برا کرنے سے بھی کچھ نہیں ملے گا. درست فرمایا. انسان کو بہتری کر چاہیے تو پھر اس کو قدم بھی بہترین ہی اٹھانا چاہیے. بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ خالد بھی آپ نے لیا، اور یہ بڑا پیارا ایک میسیج ہے کہ اگر کسی کو مل گیا نا، بعض ہوتے ہیں کہ جن کو مل جاتا ہے، یعنی کہ وراثت میں مل جاتا ہے، اتنا حصہ مل جاتا ہے کہ ان کی اپنی محنت نہیں ہوتی، ان کے باپ داداؤں کی محنت ہوتی ہے، لیکن ان کو مل جاتا ہے. لیکن اس کو باقی رکھنے کے لیے باہر صورت آپ کو محنت کرنی پڑے گی، خیالات کی دنیا سے آپ کو باہر آنا پڑے گا. حقیقی دنیا میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کچھ عملی طور پر کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے آپ کو. میں چاہوں گا فیضان بھائی یہ کچھ عملی اقدامات ارشاد فرما دیں کہ جو ہم کامیاب زندگی گزاریں اور حقیقت کی دنیا میں آ کر ہم کامیاب زندگی گزاریں. اس کے لیے کچھ ایسے نکات بیان کر دیں تاکہ ہمیں سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. جو خیالات کی دنیا ہے جی، انسان کی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اسی پر ہے. اچھا. آپ کہیں گے کیسے؟ جی بالکل. انسان کی زندگی کا دار و مدار ہی، بنیاد ہی خیالات پر ہے. یعنی آپ خیالات سے ہٹ کر حقیقت کی طرف ڈائریکٹلی نہیں آ سکتے. جی دیکھیں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں نا خیال ہی آتا ہے. وہ خیال پھر نیت میں تبدیل ہوتا ہے، بندے کے ارادے میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ نیت اور ارادہ عمل کی صورت اختیار کرتا ہے. کیا بات ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک خیال ہی پیدا کرنا ہوگا. اگر آپ حقیقی کامیابی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خیال ہی لانا ہوگا کچھ کرنے کے لیے. اچھا، اب خیال اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. جو مثبت خیالات ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی زندگی میں اثرات بھی مثبت پیدا کرتے ہیں، اور اگر یہی خیالات منفی ہو جائیں تو وہ اس سے ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک انسان یہی سوچتا رہے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اب بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا ہے،
اور وہ کر بھی نہیں سکے گا، میں نہیں کر سکتا. تو وہ جب تک اس خیالات کو ختم نہیں کرے گا نا وہ حقیقی کامیابی کی طرف کس طرح آئے گا. لیکن اگر یہی خیال وہ مثبت پیدا کرے اپنے اندر کہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں، کس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں؟ ایسا کون سا اتنا بڑا مشکل کام ہے؟ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں، میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا. مجھے نگران شورا کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک کام تھا. ایک مرتبہ ہم دورۃ الحدیث شریف میں تھے تو عبد الحبیب نے ایک دفعہ بیان کیا کہ ایک اہم کام تھا، تو اس پر شورا میں مشورہ ہو رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی کہ یہ کام ہے، یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ہم سب نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، کیسے ہوگا کیسے ہوگا. تو نگران شورا کا ایک جملہ تھا، اچھا بڑی ہمت بندانے والا یہ جملہ ہے نا. انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں یہ کام کسی نے کیا ہے یا کسی نے بھی نہیں کیا؟ کہا جی کیا تو ہے. کہا پھر ہم بھی کر لیں گے، ہم بھی کر لیں گے. جب کسی نے کیا ہے نا ہم بھی کر لیں گے. یہ ہے وہ عزم، یہ ہے وہ ارادہ، یہ ہے وہ پکی اور سچی نیت کہ جب آپ اپنے اندر یہ پیدا کر لیتے ہیں پھر آپ وہ کام اپنے اس مقصد تک پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا آج جو ہماری زندگی کے اندر اتنی ساری ٹیکنالوجی ہے جی، اور جو ایک طرح طرح کی سہولیات ہمیں میسر ہیں، جی، جو جدت آ رہی ہے، اگر اس جدت کی طرف دیکھیں تو اس کے پیچھے کسی کا خیال ہی تو تھا کہ اس کے ذہن میں اس چیز کا خیال آیا کہ یار یہ چیز ایجاد کی جائے. پھر اس نے اس چیز کے اندر مہارت حاصل کی، اس پر محنت کی، اس پہ مشق کی، اور پھر وہ چیز ایجاد ہو گئی. بالکل. اگر اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا جی تو کیا آپ اس کی چیز سے فائدہ حاصل کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو مثبت رکھیں. یعنی خیالات تو آئیں گے، انہیں مثبت رکھیں. خیالات آئیں گے، آپ انہیں اچھے وے میں لے کے جائیں. جی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ خیالات بھی آتے ہیں، چلیں مثبت بھی آتے ہیں، جی، لیکن خیالات کے حوالے سے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ ایک ہی سمت میں آنے چاہیے. اچھا. اگر خیالات بے ترتیب ہے نا، آپ کے بے ربط جسے خیالات کہتے ہیں، یار ایک کام کرتے ہیں یہ کر لیتے ہیں، نہیں 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 یوں کر لیتے ہیں، یار اس میں بھی فائدہ ہے، ویسے اس کام میں بھی، اس بزنس میں بھی فائدہ ہے، یہ کر کے چیک کر لیتے ہیں، نہیں یار لیکن وہ کیا تھا نا، وہ اس میں نقصان اٹھایا تھا، چلو یار یہ کر لیتے ہیں. اب یہ خیالات تو آ رہے ہیں لیکن یہ خیالات بے ترتیب ہیں. یہ کبھی اس چیز کا خیال، کبھی اس چیز کا خیال، کبھی اس چیز خیالات کا میں خیال. فیضان بھی ایسا نہیں ہے کہ کنٹرول نہیں ہے اپنا، خیالات تو آئیں گے نا. تو اس کو متعین کرنا ہے نا. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خیالات ایک سمت میں آپ نے لانے. جیسے اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ ایک کاپر کی وائر ہے، جی، اس کے اندر الیکٹرانز جو ہے وہ آ رہے ہیں، جی، لیکن جب تک آپ نے سوئچ آن نہیں کیا ہے نا تو وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ سوئچ آن کر دیں تو وہ جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ایک ہی سمت میں بہنا شروع ہوتے ہیں. جب وہ ایک ہی سمت میں آتے ہیں نا تو بجلی آتی ہے، وہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے. اور تو یہی انسان کی ہے کہ اگر انسان اپنے خیالات کے اندر اس کو ایک سمت میں لے کر ہے کہ یار مجھے یہی کرنا ہے، اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں سوچا ہے، جس چیز کے بارے میں مثبت خیال آ رہا ہے، جی، اسی چیز کے بارے میں مزید سوچتا جائے، اسی کی راہ کو جو ہے متعین کرتا جائے. جی. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کے تعین میں غلطی کر دیتے ہیں. یعنی انسان حقیقی کامیابی کی طرف جو نہیں بڑھتا نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جس چیز کو متعین کر رہا ہوتا ہے، جس راستے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ راستہ وہ غلط اختیار کر رہا ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. اسی کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ خیالات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی طرف آنے کے لیے جی، ایک مین اور بنیادی فرق جو ہے نا وہ ہے بائی پلاننگ کام کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ خیال آیا اور فوراً بے ترتیبی انداز میں اس نے چلو یار کر کے چیک کرتے، یوں کر لیا یوں کر لیا. وہ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھتا. اگر اس کو خیال آیا اور اب وہ اس خیال کو ترتیب دے کر بائی پلاننگ سوچے اپنے دماغ کے اندر کہ یار میں کس کس طرح اس کام کو کر سکتا ہوں، پورا ایک باقاعدہ یہ پلان بنائے، پھر وہ کام کرے، تو اب اسے کامیابی کے چانسز جو ہے وہ 90-95 تک پہنچ سکتے ہیں اس کی کامیابی کے چانس. لیکن اگر صرف خیال ہی ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے انسان کی. پھر دوسری چیز، دنیا عالم اسباب ہے. جی. جب انسان حقیقت پسند بنے گا نا، جی، اور خیالات کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت کی طرف آئے گا، جی، تو اس کو یہ بھی خیال آئے گا کہ یار جب یہ دنیا عالم اسباب ہے اور جس چیز کو میں سوچ رہا ہوں اس کے لیے مجھے کتنے اسباب چاہیے، یہ بھی سوچنا پڑے گا. کیونکہ مثال کے طور پر ایک بڑا سا ہال ہے، اس کے اندر آپ ایک بلب جلا دیں تو کیا پورا ہال جو ہے وہ روشن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنی اس ہال کی ایک یہ کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق ہی آپ نے بلب جلانے ہوں گے، اس کے مطابق ہی روشنی پیدا کرنی ہوگی. جب ہی وہ پورا ہال روشن ہوگا تو جس کام کی طرف آپ کا خیال جا رہا ہے
اس کام کے مکمل اسباب آپ نے اپنے دماغ میں پیدا کرنے ہوں گے، اس کے لیے راستے بنانے ہوں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان مقصد کے تعین میں غلطی نہ کرے. مقصد کے تعین میں جب وہ غلطی کرتا ہے، مثال کے طور پر اس کو شوق جس چیز کا ہے، اس کی دلچسپی جس چیز کے اندر ہے، اس کا جو شوق ہے وہ اس سے ہٹ کے کچھ اور کرنے کا سوچتا ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص ہے وہ اس کو ٹیچنگ کا بہت شوق ہے، لیکن وہ بزنس کا سوچتا ہے کہ یار میں کام کرتا ہوں، میں بزنس کر لیتا ہوں. اب وہ جیسے بزنس شروع کرتا ہے نا، نہ اس کا دل لگتا ہے، نہ اس کا دماغ اس کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس کا شوق ہی نہیں ہے. شروع سے اس کا شوق ہی ٹیچنگ کا ہے. تو اب اس نے اپنے مقصد کے تعین میں غلطی کی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کا بزنس صحیح طریقے سے نہ چل پائے. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی مقصد کا تعین بھی کر بیٹھتا ہے تو اب وہ جو اس کا ایک طریقہ کار ہے نا، وہ اس میں غلطیاں کر رہا ہو. صحیح. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ گاڑی کا جو ہے میکینک بننا چاہتا ہے. اب وہ بغیر اس کام کو سیکھے وہ ایسے ہی گیراج کھول کے بیٹھ جائے کہ آ جاؤ بھائی اپنی گاڑیاں لے کر اور میں اس گاڑیوں پہ ایکسپیرینس کرتا ہوں. تو کیا ہوگا؟ ایک دو ہی بندے آئیں گے اس کے پاس، اس کے بعد اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو یہ طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے وہ کسی کی تربیت میں رہ کر اس کام کو سیکھے، اس کام کو سیکھے، اس میں مہارت حاصل کرے، اس کے بعد اپنا گیراج کھولے. صحیح. تو اب یہ مقصد کا تعین بھی ہو گیا، اور اب اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی درست ہے. اور ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان شروع بھی کر دیتا ہے کام، لیکن جیسے ہی وہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے نا، تو راستے کی مشقت، محنت اور ایک طویل جو سفر ہوتا ہے نا، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ میں اس کو پورا نہیں کر سکوں گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کامیابی چند قدم پر ہوتی ہے، کہ اگر بندے نے تھوڑی سی اور محنت کر لی تو اس کا جو ہے بزنس گرو کر سکتا ہے. لیکن یار نہیں، مجھ سے یہ بزنس نہیں ہو پائے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو اب وہ سارا بزنس جو ہے وہ جو اس نے ابتدا کی تھی، اتنی محنت کے ساتھ اس نے ابتدا کی تھی اور سارے اسباب جمع کیے تھے، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. ہم ہے نا اصل میں وسائل کے پیچھے زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یار اصل میں مجھے یہ کام کرنا ہے نا، مجھے یہ بھی چاہیے ہوگا، یہ بھی چاہیے ہوگا، یہ بھی چاہیے ہوگا. بھائی آپ کے پاس جتنا ہے آپ اس سے تو شروع کریں. جیسے ایک شخص ایک بڑے کاروباری شخص کے پاس جائے اور کہے کہ یار مجھے آپ جیسا ہے نا کاروبار یہ کاروباری بننا ہے، اور اس کا ماضی کیا ہو کہ اس نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر بچوں کے بسکٹ اور ٹافیاں بیچ کر اپنا کاروبار شروع کیا ہو، تو اس سے کیا کہے گا؟ بھائی آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں نا اس سے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر آپ بسکٹ بیچو، ٹافیاں بیچو. بولے گا کیوں؟ وہ کہے گا میں نے اپنا سفر اسی طرح شروع کیا تھا، میں نے فٹ پاتھ سے ہی اپنا سفر شروع کیا تھا، میرے پاس ڈائریکٹ کوئی فیکٹریاں نہیں آ گئی تھیں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، ایک طالب علم ہے وہ یہ سوچے کہ یار مجھے عالم دین بننا ہے تو میرے پاس تو فتاوی شامی بھی نہیں ہے، میرے پاس تو درر مختار بھی نہیں ہے، میرے پاس تو فتاوی عالمگیری بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو عربی کتابیں ہیں میرے پاس نہیں ہیں، لہٰذا میں عالم نہیں بن سکتا. تو ہم اس کو یہی کہیں گے بھائی آپ کے پاس بہار شریعت تو ہے نا، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، اس کا مطالعہ شروع کریں. تو جو چیزیں ہیں، جو وسائل دستیاب ہیں، آپ اس کو بروئے کار لا کر آپ ابتدا تو کریں، ہمت تو کریں. جو ہے آپ اس پر رہ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بڑا پیارے آپ نے انداز میں کچھ نکات بیان فرمائے ہیں. اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم خیالات کی ان دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کی طرف آئیں اور حقیقی معنی میں ہم عملی طور پر کچھ کرنے والے بن جائیں. جب ہم عملی طور پر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب زندگی گزار لیں گے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین کارٹون کا ٹائم ہو چکا ہے، آئیے حمزہ دیکھتے ہیں آج کیا ہے پیغام، لیتے ہیں. بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات. حمزہ بھائی ہیلپ ہم اس وقت برج لائن ڈراپ ہو گئی. فیضان بھائی شاید کسی پرابلم میں ہیں. جیزی فوراً کال لوکیشن ٹریک کرو، ہمیں پہنچنا ہوگا. اوکے سر. بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی بھی مشکل ہو اس کا میرے پاس ایک زبردست حل موجود ہے. جیزی ان جیمز کو بریک کرو.
میں نے جیمز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ حمزہ بھائی آج ہم باہر کھانا کھاتے ہیں، آج کی اس خوشی کو ہم سب مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں کوشش کریں کھانا گھر پر ہی کھایا کریں، گھر کا کھانا معیاری بھی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ حمزہ کھانا کھا لیں۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات، بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی مشکل آئے تو فوراً درود پاک پڑھ لیا کریں، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا ہم اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے بچوں، پتہ ہے آپ کو صرف ایک رحمت سے یہ پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ چاند، سورج، تارے، سب انسان، چرند پرند، سبھی کچھ ایک رحمت سے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں تو درود پاک پڑھنے پر 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان درود ضرور پڑھیے۔ یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatul-madina.com پر جا کر آن لائن آرڈر بک کرائیں یا اس نمبر 0313113978 پر کانٹیکٹ کیجیے اور گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ ٹھہریے پیارے بچوں، حمزہ کا خواب ابھی ختم نہیں ہوا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں روبوٹس کی دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہمارا اسکول بن گیا ہے ایک جدید ٹیکنالوجی کا میلہ۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ آپ کی کچھ کال سے مدنی چینل کے ناظرین کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب سے میرا سوال ہے، کیا خیالات، آئیڈیاز یا منصوبہ بندی میں کوئی فرق ہے یا یہ سب ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ شاہ جی مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیں منصوبہ بندی جو ہے وہ باقاعدہ ایک اس پر بندہ ورک کرتا ہے اور کسی چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس پر محنت کرتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اس کے بہت سارے تقاضے ہیں منصوبہ بندی کے، اور خیالات ہوتے ہیں۔ خیالات کی بھی پھر اقسام ہیں۔ ایک محض جو ہے نا وہ مطلب ذہن میں ایسے ایک ہوا سی چلی، خیال سا آیا اور ختم ہو گیا، اور ایک وہ ہے جس میں جس کو بندہ جو ہے وہ دل میں قرار بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر آگے جو ہے وہ منصوبہ بندی یا پلاننگ بھی بندہ شروع کر دیتا ہے۔ تو خیال محض خیال بھی ہوتا ہے، آیا اور ختم ہو گیا، بلکہ بعض اوقات تو آدمی یوں کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا، دماغ سے نکل گیا، یاد نہیں رہا۔ تو بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں، لیکن منصوبہ بندی اور یہ تو پورا ایک جو ہے وہ اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے بندے کو کسی کام کی منصوبہ بندی۔ تو مختلف چیزیں ہیں جن کی تعبیرات علیحدہ ہیں۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔ جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کلے اکثر لے علا کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ خالد بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل لوگوں میں بہت سارے لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی خیالات کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دینی خیالات کے بہت کم ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ اور وقار بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا زمین و زماں تمہارے لیے۔ جی خالد بھائی، تھوڑا سا فلسفیانہ سا سوال ہے اور اس کا اسی ٹائپ سے اگر جواب دیں تو بات یوں بھی بن سکتی ہے کہ غور کریں دین اور دنیا کا ہمارے نزدیک ان کی تعریف کیا ہے، ان کو ہم الگ الگ کیسے کرتے ہیں، ہم دین کسے کہتے ہیں، ہم دنیا کسے کہتے ہیں۔ مسلمان جو ہے نا اس کے ہر عمل میں اس کا دین شامل ہے،
وہ رزق کی تلاش میں ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں ہے، واہ واہ، اللہ کی کفالت کے لیے باغ دوڑ کر رہا ہے، اگرچہ دنیا میں ہی کر رہا ہے، دنیا ہی کمانے کے لیے جا رہا ہے، 100% خیالات دنیا پر ہی اس کے مبنی ہیں، لیکن اس سے اس کی آخرت کا ثواب بڑھ رہا ہے، آخرت کا انعام بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ کسب حلال کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو دین و دنیا کی حدود کا تعین کس طرح کیا جا رہا ہے، پہلے تو اس پر غور کر لیا جائے، اور پھر یہ بات آپ کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے بھائی کہ انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں نا، وہ عام طور پہ اس کی جو جس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس طرح کی صحبت رکھتا ہے، اسی طرح کی تنہائی میں بھی پھر اس کو بسا اوقات خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ جس نے سارا ہی دن اللہ اللہ کر کے گزارا ہو، تو وہ ہم دیکھتے ہیں مدرسے کے طلباء کو، اللہ اکبر، حیرانی ہوتی ہے، دورہ حفظ ہم یاد کرتے ہیں، جس وقت ہم حفظ کیا کرتے تھے، صبح 8 سے لے کر شام 4 بجے تک جو کلاس کا دورانیہ ہوتا تھا، اس میں بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ کئی دفعہ یہ دیکھا گیا بچے سو بھی رہے نا رات کو، تبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ اٹھ کر قرآن ہی، مطلب سو رہے ہیں تو سونے میں بھی ان کے منہ سے قرآن ہی نکل رہا ہے، سارا دن ہی انہوں نے اس پہ گزارا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، تو وہ سوتے ہوئے بھی وہ مختلف قسم کی ہی آوازیں نکال رہے ہوتے اپنے اپنے اعتبار سے، وہ نودگی کے عالم میں یا چلے جائیں تو وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات ابھی خیال ذہن میں آیا، اللہ اکبر، سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جب آپریٹ ہوا تھا تو اس وقت غنودگی کے عالم میں امیر اہل سنت نے کچھ گفتگو فرمائی تھی۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ وہ گفتگو اپنے مریدین کے لیے، محبین کے لیے، متعلقین کے لیے دعائوں پر مشتمل تھی۔ وہ دعائیں ہو رہی ہیں، غنودگی کا عالم ہے، اس میں بھی یہ حالت جاری ہے۔ تو اصل میں بندہ اپنی زندگی کو جیسے گزارتا ہے، پھر خیالات بھی اس کے پاس ویسے ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے دل و دماغ میں کچھ منصوبوں کو ہمیشہ سوار کر کے رکھے تو پھر وہ صحیح ہے، یہ سواری بنا رہے اور وہ سوار رہے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ برے خیالات کیوں آتے ہیں اور اس کی وجوہات ذرا تفصیل سے بیان فرمائیں، اور ایک کلام بھی سنوا دیں، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا۔ فیضان بھائی کیا کہیں گے؟ جی، اس پر تقریباً بات چیت جو ہے وہ یہی ہے کہ جو خیالات کی دنیا ہے یہ انسان کی صحبت اس کے روزمرہ کی روٹین پر بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کی روزمرہ روٹین کے اندر ہی گناہوں برے کام شامل ہیں، اس کی صحبت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو لا محالہ اس کے جو خیالات ہوں گے وہ بھی برے ہوں گے۔ تو اگر اس کی صحبت اچھی ہو، وہ اچھی چیزوں کو دیکھے، اچھی چیزوں کو پڑھے، تو اس کے خیالات جو ہے وہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے شاہ صاحب، کامیاب لوگ خیالات اور آئیڈیاز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، کیسے استعمال کر سکتے ہیں کامیاب لوگ؟ بس جیسے کامیاب لوگوں نے استعمال کیا ویسے آپ بھی کرنا شروع کر دیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں تو انہوں نے کیسے کیا جو کامیاب لوگ ہیں؟ کیسے کیا یہ ان کی سیرت کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اور بلکہ ہم اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں جو اصل کامیاب لوگ ہیں جی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، حقیقت میں تو وہ کامیاب ہے جو آخرت کے اندر کامیاب ہے، اور اس کا معیار اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، تو ہمارے لیے کامیابی کا معیار وہی ہے، اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اصل میں رہتے ہوئے کامیابی کے معیار جدا ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روپے پیسے کی جو ہے وہ ریل پیل ہونا یہ کامیابی ہے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کامیابی کا معیار کیا ہے، جی حقیقت میں کیا ہے اور آپ کے نزدیک کیا ہے۔ جی، جب تک ہم اس چیز کو فائنل نہیں کر لیں گے اس وقت تک ہم اسی بھول بھلیاں میں رہیں گے۔ ایک چیز کو میں جو ہے وہ اگر مال دولت صرف اس کی فراوانی یہ کامیابی ہے، یہ کامیاب بندے ہیں، تو کیا فرعون اور حامان کو کوئی کامیاب کہے گا؟ قارون کو کوئی کامیاب کہے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے روپے پیسے کی ریل پیل کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ شہرت، پھر شہرت اگر کہا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شیطان سے بڑھ کے مشہور کون ہے؟ تو یہ اس کو جو ہے نا وہ یعنی یہ شہرت بھی کامیابی کا جو ہے وہ مدار اس کو بنایا جائے یہ بھی نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں کامیاب ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ کامیاب ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کامیابی کچھ اور ہے، ہم نے کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے۔ سب سے پہلے کامیابی کے لیے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں کہ کامیابی، شریعت اس چیز کو کہہ رہی ہے اور کامیابی وہی ہے۔ ایک معیار وہ ہے جو میں نے مقرر کیا ہے، جو لوگوں نے مقرر کیا ہے۔ میں بھی خطا کر سکتا ہوں، لوگ بھی خطا کر سکتے ہیں، سارے کے سارے انسان خطا کر سکتے ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جس کو اللہ رسول نے بتا دیا کہ یہ کامیابی ہے، نہ اس میں خطا ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس کامیابی کے لیے کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کو یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس اپنا بزنس ہو، اپنا گھر ہو، اپنی گاڑی ہو تو میں کامیاب ہوں۔ بہت اچھی بات۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ شاہ صاحب دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلام نہ تو آپ کو کاروبار سے منع کرتا ہے، نہ اچھی کوٹھی جو ہے وہ محل کے اندر رہنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا جو تقاضا ہے ہم سے وہ یہ ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے اگر آپ رقم کما رہے ہیں، روپیہ پیسہ کما رہے ہیں، وہ ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ بھی وبال جان ہے۔ اور اگر آپ کروڑوں اربوں کما رہے ہیں لیکن اللہ رسول کی رضا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کما رہے ہیں اور پھر اس کو خرچ بھی اسی طرح کر رہے ہیں جو شریعت کا تقاضا ہے، تو اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، محنت مشقت سے نہ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے منع کیا بلکہ خود حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ ہمارا تو اسلام وہ ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا محنت کا درس دیا، وہ ایک صحابی آئے، ان کو کلہاڑا لینے کا ترغیب دلائی اور پھر فرمایا 10 دن بعد میرے پاس آنا۔ بالکل، یعنی ہمارے دین کے اندر تو یہ ہے کہ محنت مشقت کی بندے کو رغبت دلائی جا رہی ہے اور پھر اس رغبت پر اسے آخرت کے اجر کی بشارت بھی دی جا رہی ہے تاکہ وہ اور رغبت کے ساتھ یہ کام کرے۔ بھائی بیوی بچوں پر خرچ کرنا، کمانا، صبح اٹھ کر جو ہے وہ آفس جانا، کام کاج کے لیے، محنت کے لیے جانا، یہ اسے مشقت نہ سمجھے بلکہ اس کی نظر اس بات پر ہو، یہ رقم، یہ پیسہ جو محنت مشقت کر کے میں کما رہا ہوں، اپنی اولاد پر جو خرچ کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری تو ہے ہی ہے، اللہ کریم اس پر مجھے اجر اور ثواب صدقے کا عطا فرما رہا ہے۔ اور وہ جو پسینہ بہا رہا ہے بندہ، مشقت کر رہا ہے، اپنے آپ کو جو گھلا رہا ہے، اس پر جو بشارت ہے، نوید ہے نیکیوں کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ تو اسلام کا حسن ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آئیں تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کام چوری والا، دوسروں پر بوجھ بننے والی جو آپ نے جس جانب اشارہ فرمایا ہے، یہ واقعہ بھی بتا رہا ہے ہمیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے زمانے پر، لوگوں پر، رشتہ داروں پر، عزیز و اقارب پر بوجھ بننے کی ترغیب نہیں دی۔ کما کے کھاؤ، ایک آدمی جو ہے وہ محنت مشقت کر سکتا ہے، اس کو وہی رستہ بتایا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی آدمی کو 10 روپے دے دیں اور وہ آپ سے 10 روپے لے کر جمع کرتے رہے، لوگوں سے بھی لیتا رہے، بھیک مانگتا رہے۔ ایک یہ ہے آپ اس کو محنت مشقت کرنا سکھا دیں، اس کو ہنر دے دیں، اس کو طریقہ سکھا دیں۔ اسلام یہی طریقہ سکھاتا ہے۔ اور بقیہ جو دراصل باقی جو لوگ جو اس طرح کے ضرورت مند ہوں گے یا معذور ہیں دیگر، شریعت نے ان کے احکام بھی مقرر کیے ہیں۔ وہ کھائیں گے کہاں سے، انہیں کھلائے گا کون، اسلام نے یہ بھی بتایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی اور چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اصل ہم شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرنے والے بن جائیں نا تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ہم پڑھیں تو انشاءاللہ بہت کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ مجھے شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، جو خیالات ہمیں آتے ہیں کیا وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ خالد بھائی۔ بالکل فائدہ مند ہو سکتے ہیں جی۔ فیضان میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اس پر کی کہ خیال آتا ہے تو ہی تو پھر بندے میں کرنٹ آتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، وہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خیالات کی لگامیں ذرا اپنی عقل کے اور خرد کے ہاتھ میں رکھیں تاکہ خیالات بھی درست رہیں، اور اگر ہم ان کی طرف عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اچھے ٹریک پر رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ کیا بات ہے جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا خیالات کو بدلا جا سکتا ہے؟ خیالات کو بدلا جا سکتا ہے، یہ میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا، کالر کا بھی یہی سوال ہے کہ خیالات کو بدلا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، میں نے اس پر جو ہماری تفصیلی یہی تھی نا کہ اگر آپ کو خیالات بہت سارے آ رہے ہیں تو آپ نے متعین کرنا ہے کہ آپ کی دلچسپی کس میں ہے، آپ نے کس میں کام کرنا ہے، اور آپ کے پاس کس چیز کے لیے زیادہ اسباب مہیا ہیں۔ اب آپ جو کام کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کے لیے اسباب آپ کے پاس 0 ہیں، لیکن جو دوسرا کام ہے وہ اس کا بھی خیال آ رہا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی زیادہ مہیا ہیں، تو آپ آٹومیٹکلی
اسی طرف جائیں گے جی. اور جہاں پر اسباب بھی زیادہ ہوں گے، جہاں پر آپ جو ہے محنت بھی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، شوق بھی ہے، تو آپ اپنے خیالات کو یوں تبدیل کر کر اچھی وے میں لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے، الف اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. میری ایک کلام کی فرمائش ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور کال لے رہے ہیں. میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں باولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میری وقار بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے آج یہ کلام سنا دیں. میرا ڈھولا کرم بیٹی زاری میں مقدی مقامہ تو جتیا مہاری. جزاک اللہ خیرہ. واہ ماشاء اللہ سید صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چند دنوں بعد آپ نے کال کی لیکن دونگ کال کی آپ نے. سبحان. اگلی کال لیتے ہیں. سید ثاقب شاہ صاحب کیا حال ہیں؟ تھوڑے ٹھیک ہی طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی؟ ماشاء اللہ سے وہ اچھا پروگرام کریں دے. ماشاء اللہ سے ہمیشہ خوش رہو، ہنستے بستے رہو، منتقاشبل ہو. ملتان تو عرض کرنا پیا سائیں دعا میں یاد رکھا ہے سائیں. سائیں بس میں اردو میں آپ کو جواب دوں گا، سرائکی تو مجھے نہیں آتی. وقار بھائی آپ کو آتی ہے؟ بس سمجھ لیتے ہیں تھوڑی بہت. میں جواب میں یہی کہوں گا جی آمین. ویسے تو کچھ اچھا ہی کہا ہے. نہیں اتنا کچھ تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ لیکن وہ جواب نہیں دینا آ رہا. میں جواب کیسے دوں؟ ویسے تو کوئی ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھ کرنا تو جواب دے دیتا ہوں. ہے آپ کے ذہن میں اس کا جواب کس انداز میں دیا جائے گا؟ نہیں جی، میں سرائکی بس سمجھنے کی حد تک جو ہے باقی یہ بولنے کی جو ہے نا جسارت کرتا نہیں. اللہ اکبر. نہیں میں نے ایک دو دفعہ جسارت کی بولنے کی لیکن پوچھ کر. آج کا موضوع خیرات کی دنیا زبردست ہے. کہہ رہے ہیں جی اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ حقیقت کی بجائے زیادہ تر خیالات کی دنیا میں ہی گھومتے رہتے ہیں، پلان کرتے ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں کرتے. اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تقریباً ہماری گفتگو اس پر ہو چکی ہے جی. اچھا جی، زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کتنے خیالات تو سبھی کو آتے ہیں نا. نہیں خیالات تو سب کو آتے ہیں نا عدنان بھائی. شاہ صاحب دیکھیں خیالات کی دنیا میں تو دیکھیں جیسے فیضان بھائی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ خیالات تو آئیں گے. انسان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. خیالات کا آنا مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صرف اسی کے اندر گھومتے کون ایسا آدمی ہے، مطلب یہ ہو سکتا ہے بہت شاذ و نادر کم ہی لوگ ملیں گے. ہاں دیکھیں ترقی سے کوئی بھی منع نہیں کرتا کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے خیالات نہ کریں، پلاننگ نہ کریں، منصوبہ بندی نہ کریں، آپ نہ جو ہے وہ ارادہ، نیت اور عزم مصمم اور یقین یہ نہ بنائیں. اس سے کوئی منع نہیں کرتا. جو جس چیز کی مذمت ہے، جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جی اب بس میرے لیے کوئی ایسا جو ہے نا وہ معاملہ ہو جائے گا، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا. تو راتوں رات امیر کتنے لوگ ہوئے ہیں بھائی؟ کتنے لوگ ہوئے ہیں؟ اگر بندہ اسی پر جو ہے وہ کہے تو اندازہ آپ جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے. اور ہمیشہ جو بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو ہم دنیاوی اعتبار سے، مال دولت کے اعتبار سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں. وہ ایسے پل بھر میں جو ہے نا وہ صدیق اکبر نہیں بن گئے تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد انہیں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانا ہو یا دنیاوی اعتبار سے کوئی نیت اچھی خیر والا معاملہ ہو، دنیاوی زندگی کو اچھا کرنا ہو، اس کے لیے بھی جو درست طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. راتوں رات امیر ہونے والا معاملہ تو یہ تو ڈاکو بن جائے بندہ، ڈاکہ مارا، کسی کو لوٹ لیا اور راتوں رات امیر ہو گیا. لیکن ایسی دولت کسی کام کی نہیں ہوتی. دنیا یہی ہے، یہاں آدمی آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے پیدا ہوتے ہی چھلانگ مار کے بڑا ہو جاتا ہے. اس کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. یہ دنیا ہے، یہاں رہتے ہوئے آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ حقیقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو جو لوگ اس طرح کے کسی غبارے کے اندر، کسی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، انہیں چاہیے باہر آ جائیں اور باہر جو دنیا ہے، حقیقت کی دنیا، اس کا سامنا کریں. انشاءاللہ الرحمن بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے چلے. ٹھیک ہو گیا. کہہ رہے ہیں جی میرا نام ثاقب شہزاد ہے. بہت شکریہ جی ثاقب بھائی. ہم اپنی زندگی میں اپنے خیالات کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ ہر وقت اچھا کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ پلیز بتا دیں. آپ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑے شوق سے سنتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. خالد بھائی نے تقریباً اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ اچھی صحبت اختیار کریں گے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ، آپ کے خیالات بھی
اچھے ہو جائیں گے. اپنی صحبت پر، اپنے دوستوں پر، اپنی گیدرنگ پر نظر دوڑا لیں کہ آپ کن افراد کے پاس بیٹھتے ہیں. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اچھا سوچیں گے. کہہ رہے ہیں جی کافی دنوں بعد سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. تو یہاں عرض کرنا چاہوں گا جی. انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے. مصروف رکھے. مصروف رکھے، ایک کے بعد ایک کام ہو اس کے پاس. اگر وہ فارغ ہے نا تو پھر اس نے فضول کاموں میں پڑھنا ہے، فضول خیالات میں پڑھنا ہے، بری سوچوں میں پڑھنا ہے. کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کام پڑ جاؤ گے. شیطان پھر اس طرح کے بندے کو ہاتھ پکڑ کے وہ جہاں چاہتا ہے لے جاتا. مصروف رہیں، اور مصروفیت بھی جو ہے وہ ذرا کام والی ہی ہو. جی. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کر. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بدائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہتے. ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہتے. ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہتے. ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہتے. میری آسان امیداں دے صدا بوٹے گرے رہتے. میری آسان امیداں دے صدا بوٹے گرے رہتے. خیال یار بچ میں مست رہتا ہاں دن راتی. خیال یار بچ میں مست رہتا ہاں دن راتی. میرے دل بچ سجن بسدا میرے دل تے ٹھرے رہندے. میرے دل بچ
سجن بسدا میرے دے تھڑے دے مدینہ چھوڑ آئے ہیں 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 مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا اساسا چھوڑ آئے ہیں خدا کا گھر بھی چھوٹا نبی کا آستانہ بھی خدا کا گھر بھی چھوٹا نبی کا آستانہ بھی لگا ہے دوہرا کا مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں میں مقدی تجھ تیوں میں ہاری بیٹھ ڈھولا کراں بیٹھی زاری بیٹھ ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقدی مقامہ میں مقدی مقامہ تجھ تیوں میں ہاری بیٹھ ڈھولا کراں بیٹھی زاری ہر ویلے تاغ یار دیا میں بیٹھی رو رو کر اٹھاوا فالا پاوا میں تقاصد بھیجا میں ڈتھی گیا حال بیمار یار بنا ہن جیون کوڑے منڈے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں تاں ایویں روواں جویں بچھڑیے کونج قطاراں میں مقدی مقامہ میں مقدی مقامہ تجھ تیوں میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری
مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک خیالات کی دنیا یہ رہا۔ آخر میں ایک سوال فیضان بھائی کی طرف بڑھاؤں گا۔ فیضان بھائی، مراقبہ یہ بھی ایک سوچ کا نام ہے، میں چاہوں گا کہ دینی معاملات میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا کہیں گے؟ جی، مراقبے کی اہمیت دینی معاملات کے اندر اس بات سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز میں توجہ نہیں رہتی، ہمارے خیالات جو ہے وہ ہمیں اور دوسرے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز سے کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ عبادت اس انداز سے کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو یہ ہے نا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ مراقبے کی طرف اشارہ ہے۔ اور مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ کہ بندے کا یہ بات جاننا، اس پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اصل مراقبہ۔ تو جب یہ مراقبہ انسان کے ذہن میں ہوگا نا کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یکسوئی کا نام کہہ سکیں گے ہم، خیالات کی وہ کہ جو یکسوئی کے ساتھ ہوں۔ اور یکسوئی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا ایک ذریعہ مراقبہ ہے کہ جب بندے کو نماز میں یکسوئی حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ذریعہ یہ کہ وہ مراقبہ کرے، جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ ہو، اس کے معانی کو ذہن میں رکھے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک واقعہ، حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک غلام کو دیکھا، اس کے پاس بکریاں تھیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بکری ہمیں فروخت کرو گے، بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہیں۔ تو کہا کہ کہہ دینا، اس کی چیکنگ کے لیے کہا کہ کہہ دینا کہ ایک بکری وہ بھیڑیا کھا گیا ہے۔ فرمایا اچھا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کو اس کی بات دل پر اتنی لگی کہ آپ زارو کتار رونے لگے اور اس سے خرید کر آزاد کر دیا، اور فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج ایک بات نے تجھے دنیا میں آزادی دلائی ہے، یہی ایک بات بروز قیامت تیرے لیے نجات کا باعث۔ اللہ اکبر، بلکہ جو بکریاں تھی وہ اس کے مالک سے خرید کر وہ بھی اسے نواز دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا ہر شعبے میں آ جائے نا کہ سیٹ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے اندر سے بھی جو معاملات ہیں یہ بھی ہمارے اچھے ہوتے جائیں گے اور دین کے معاملات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام خیالات کی دنیا یہ رہا۔ گفتگو ماشاءاللہ مبلغ نے بڑی پیارے انداز میں کی ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر اگر کوئی ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اللہ پاک سے ہم معافی کی خواستگار ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، او زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل کہے گا
الصلاة والسلام زینت عرش مولا الصلاة والسلام